السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نظریات کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ اہل السنہ والجماع کون ہے۔ دنیا کا ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل السنہ والجماع ہیں۔ کیا ان کا کوئی دوسرا نام ہے جس کے ساتھ وہ پہچانے جاتے ہیں؟ تو شیخ جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الغنیۃ لطالبی طریق الحق صفحہ نمبر 166 میں فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُنَّةِ، یعنی اہل السنہ کے لوگوں کی زبانوں پر جو غلط نام ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا اور کہا کہ اہل السنہ والجماع کو جتنے بھی غلط ناموں کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے وہ سب اہل بدعت کے بغض اور اہل بدعت کی عناد کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ پھر آگے وہ اپنا ایک زبردست فیصلہ سناتے ہیں جو میرے تمام سامعین کے لیے ہدایت کا باعث بن سکتا ہے۔ کہا وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ، جو اہل السنہ والجماع ہیں ان پر کوئی اور نام اتنا نہیں جچتا، اتنا مناسب نہیں لگتا جتنا نام اصحاب الحدیث مناسب لگتا ہے۔ اصحاب الحدیث کہیں، اہل الحدیث کہیں، اہل العصر کہیں، اہل دلیل کہیں یا اہل قرآن کہیں، تو انہوں نے فرمایا وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ، ان پر ایک ہی نام سب سے بہتر لگتا ہے، سب سے عمدہ لگتا ہے، اور وہ ہے اصحاب الحدیث۔ تو آج حدیث کا نام لینے والا کون ہے؟ خود کو اصحاب الحدیث کہنے والا کون ہے؟ اپنی نسبت اہل الحدیث کی طرف کرنے والا کون ہے؟ میرے بھائیو، شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی اس نصیحت پر سب سے پہلے ان کے مریدین کو عمل کرنا چاہیے، ان کے مریدین کو دیکھنا چاہیے کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ ہمارے لیے کون سا نام پسند کرتے ہیں، شیخ جیلانی رحمہ اللہ اہل السنہ والجماع کے لیے کون سا نام پسند کرتے ہیں۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ اہل السنہ والجماع کو اگر کوئی دوسرا اچھا نام دیتے ہیں تو وہ نام ہے اصحاب الحدیث، جنہیں عام لفظوں میں آج اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اصحاب الحدیث میں شامل فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہی اہل سنت ہے، یہی اہل الحدیث ہے، یہی اصلی اہل سنت ہیں۔ باقی دیگر جو بھی خود کو اہل سنت کہتا ہے، شاید شیخ جیلانی رحمہ اللہ کے اس قول کے مطابق کہ وہ خام خیالی میں مصروف ہے، جس کے پیچھے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل السنہ اور اہل الحدیث میں شامل فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا